اس سے ملتا جلتا قانون سب سے پہلے 1919 میں متحدہ ہندوستان کی اسمبلی میں آیا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اس کا نام تھا رولٹ ایکٹ، اور یہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں، یہ کتاب ہے جناح ایز اے پارلیمنٹیرین۔ اس میں قائد اعظم کی تقریر ہے اس اسمبلی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ بغیر مقدمے کے اگر کسی بندے کو گرفتار کرتے ہیں تو یہ جو ہے قانون کو میں نہیں مانتا۔ اسمبلی نے جب یہ قانون پاس کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، اور قائد اعظم نے کہا کہ جو حکومت ایسے قوانین منظور کرتی ہے وہ خود کو مہذب کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ جوڈیشل انکوائری کے بغیر کسی بھی شہری کی آزادی ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھینی جا سکتی۔ اس کے بعد ایک ضمیر نیازی صاحب ہمارے بہت سینئر صحافی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پریس ان چینز۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک بیوروکریٹ تھے آغا شاہی، جو بعد میں پاکستان کے وزیر خارجہ بنے تھے، وہ ایک فائل لے کے گئے قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس اور کہا جی کہ یہ آرڈیننس پہ سائن کر دیں۔ جب قائد اعظم نے وہ آرڈیننس دیکھا تو وہ آرڈیننس یہ تھا کہ بغیر مقدمے اور بغیر ٹرائل کے پولیس کو گرفتاری کا اختیار دیا گیا۔ قائد اعظم غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں تمام زندگی ایسے سیاہ قوانین کے خلاف لڑتا رہا، آج تم چاہتے ہو میں اس قانون پہ دستخط کر دوں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اور یہ کتاب ہے جی اسٹینلے والپرٹ کی، جناح آف پاکستان۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جب مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو بغیر مقدمے کے گرفتار کیا گیا تو قائد اعظم نے اس کو کہا تھا یہ سیاہ قانون ہے۔ تو آج ایم پی او کا قانون جو ہے، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاہ قانون قرار دیا، جو ڈکٹیٹر جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آیا، اس قانون کے تحت حکومت جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو گرفتار بھی کر رہی ہے، ان کی سیاسی وفاداریاں بھی تبدیل کر رہی ہے۔ جناح ہاؤس پہ حملہ انتہائی قابل مذمت ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات کو بھول جانا اور ان کی خلاف ورزی کرنا اس سے بڑا جرم نہیں ہے۔